آج کل ہر کسی کی زبان پر روس اور یوکرین کا تذکرہ ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کیا ہے جو اچانک جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ اس جنگ کی وجوہات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ مشرقی یورپ میں واقع یوکرین رقبے کے اعتبار سے روس کے بعد سب سے بڑا یورپی ملک ہے۔ چند ماہ سے یوکرین روس کے ساتھ فوجی اور جغرافیائی تنازع کی وجہ سے عالمی مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ 21 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے خود ساختہ علیحدگی اختیار کرنے والے دو علاقوں دونیتسک اور لوہانسک کو خود مختار اور آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ روس اور یوکرین کے اس جغرافیائی تنازع کی جڑیں گزشتہ 100 سالہ تاریخ میں ہیں۔ آج مغرب کے ساتھ مل کر روس کو مشکل میں ڈالتا یوکرین 1920 سے 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے 16 جولائی 1990 کو یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تقریباً ایک سال بعد 24 اگست 1991 کو یوکرین نے خود مختار اور مکمل آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن وہاں موجود 17% روسیوں نسل آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپس اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازعات کا آغاز ہو گیا۔ اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ بھی جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لتھوانیا، پولینڈ اور رومانیہ میں فوج رکھ لی اور ہتھیار نصب کر دیے۔ ان میں سے 3 ممالک کی سرحدیں یوکرین سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2014 کے آنے تک یوکرین کی سرحد کے ساتھ صرف بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے۔ 2014 روس اور یوکرین تنازع کا عروج تھا۔ 2014 میں یوکرین کے صدر وکٹر ینوکووچ تھے جن کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹوریا کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں سے روس کی سرحد پر نامور سیکیورٹی افواج پر حملے ہوئے۔ اسے بنیاد بنا کر روس نے کرائمیا پر چڑھائی کر دی جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ کرائمیا پر روس کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کے علیحدگی پسند گروپوں نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی اور حالات نے خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کر لی۔ روس نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے روسیوں نسل علاقوں میں خون ریزی کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شرپسند عناصر یوکرین میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق 14,000 افراد خانہ جنگی میں مارے گئے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا، لیکن جھڑپیں جاری رہیں۔ ایسی ہی جھڑپوں میں 2021 کے آخر میں شدت آ گئی۔ حالات پر نظر رکھے امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے نقطۂ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانے لگیں۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے جاری رہے، لیکن 22 فروری کو روسی صدر نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹھ پتلی قرار دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیسک اور لوہانسک کی آزاد ریاستوں میں امن قائم رکھنے کے لیے فوجیں بھجوانے کا حکم دیا۔ روس کی یوکرین میں حملے جاری ہیں۔ ایک ہفتہ قبل شروع کیے گئے حملوں کے بعد اب تک یوکرین اپنے 1533 اثاثوں سے محروم ہو چکا۔ جنگ کے 7ویں روز یوکرین کے شمال، مشرق اور جنوب میں لڑائی جاری ہے، جبکہ روس نے اہم یوکرینی شہروں پر حملے بڑھا دیے۔ روس یوکرین کے 3 بڑے شہروں جن میں کیف، خارکیف جو اس کا سب سے دوسرا بڑا شہر ہے، اور ایک اہم بندرگاہی شہر خیرسون پر قبضہ کر لیا۔ روسی افواج نے یوکرین میں خاصی پیش قدمی کی، لیکن ابھی تک وہ دارالحکومت کیو یا دوسرے بڑے شہروں پر قبضہ نہیں کر سکا۔